السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور و معروف کتاب ریاض الصالحین کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین اور محدث ہیں، انہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ حدیث کی کتابوں سے یہ ذخیرہ مرتب کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عمل کو درست کر سکتے ہیں، تزکیہ نفس کر سکتے ہیں اور آخرت میں کام آنے والی بہتر باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہوگی اپنے معزز بھائیوں سے، بہنوں سے، ائمہ مساجد اور خطباء سے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ جو اس سے پہلے مختلف ابواب ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، آج جو اہم باب ہے وہ ہے پردہ پوشی، اور کسی بھی شخص کے اندر کوئی کمزوری یا عیب پایا جاتا ہو تو کس طریقے سے اس کو ڈھانکنا چاہیے، ستر پوشی کرنی چاہیے، اور کیا اس کے آداب ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو اس کو بتانے کے مختلف انداز ہیں۔ ایک خیرخواہی کا انداز جس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ثواب، اور اس کو بھی فائدہ ہوگا ہدایت کی شکل میں، اور ایک برا انداز ہے، منفی قسم کا انداز، جس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور اس کی بھی فضیحت ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کے اندر کوئی بھائی یا بہن کوئی عیب یا کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو مناسب انداز سے اسے ایسے بتائے کہ اس کو مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کی توہین یا بے عزتی، رسوائی نہ ہونے پائے۔ مثلا ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اس کی توہین کر دی۔ اس کے بجائے اگر آپ جنرل صیغے میں بات کریں کہ لوگوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کو بھی معلوم ہو جائے گا اور سب کو مسئلہ معلوم ہوگا۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ورنہ آپ ایک آدمی کو پوائنٹ کریں گے لوگوں کے سامنے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ خرابی ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی تو آپ نے توہین کر دی۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اندر کوئی اور عیب پایا جاتا ہو، آپ لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش نہ کریں اس کا، جیسے ہماری عام طور پہ عادت ہو گئی ہے کہ کسی کے اندر کوئی نقص، کمزوری، کوئی عیب دیکھتے ہیں تو ملنے جلنے والوں کو پکڑ پکڑ کر سناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کیا، آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا بات پائی جاتی ہے، یعنی عیب کا پرچار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں اس کا ذکر کیا اور اپنی عادت کے مطابق ماشاءاللہ قرآن کریم کی کئی آیات پیش کی، پھر اس کے بعد احادیث بھی پیش کی کہ قرآن و سنت ہی تو ہے ہمارے لیے آئینہ اور شیشہ، تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر ذرا آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی کی عیب کو دیکھ کر اس عیب کو ڈھانک دیتا ہے تو اس کے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر اس پر ڈال دیں گے، جسے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامت، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کسی مسلمان کے عیب کو اگر ڈھانک دیں گے، آپ چھپا دیں گے، پردہ پوشی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ عیب کس میں نہیں ہوتا، کمزوری کس میں نہیں ہوتی، مگر اس کو لوگوں کے سامنے پیٹنے، ڈھنڈورا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس شخص سے ہمدردی ہے تو پھر آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو سمجھائیے کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، شاید وہ سن لے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے۔
اس کے بجائے آپ لوگوں میں اس کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کا غلط انداز سے تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو ہمدردی ہے اس کے ساتھ؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی ضروریات اور حاجت کو پورا کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کسی آدمی کی کوئی ضرورت ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دیجئے۔ ہیلپ کے کئی انداز ہوتے ہیں، مدد کرنے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ غریب ہو، تنگ دست ہو، پیسوں کی مدد کی جائے، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ مگر ہو سکتا ہے ایک آدمی دولت مند ہے، مگر اسے بھی مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو آپ کسی بھی طرح سے دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، اپنی دولت سے، اپنے علم سے، اپنے روابط اور تعلقات سے۔ کسی بھی آدمی کی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں اچھی چیزوں میں، تو آپ اس میں حصہ لیجئے، آپ اس میں شرکت کیجئے۔ کیوں میں شرکت کروں اس میں؟ کیوں میں اس میں حصہ لوں؟ اس لیے کہ کہا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم خیر کا کام، بھلائی کا کام کرو گے تو کامیابی پاؤ گے، فلاح پاؤ گے تم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اللہ اکبر! کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، پرابلم میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے مصیبت کو دور فرما دے گا، کیونکہ ہم نے زندگی میں کسی کی مدد کی۔ یہ مدد رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ مدد اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت کو ہم سے دور فرما دے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے؟ اگر ہم سب چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں دوسروں کے مددگار بننے کی کوشش کیجیے، ان کے خیر کے کاموں میں ہیلپ کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہاں حدیث پیش کی گئی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ یعنی اگر میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا رہے، میرا نقصان نہیں ہوگا بلکہ میرا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ایسی زندگی گزارنا سیکھیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچے، فائدہ پہنچانے والے بنیے، نقصان پہنچانے والے نہ بنیے۔ اس سے آپ کا، میرا قیامت کے دن اور دنیا میں بھی نقصان ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ، یہاں بھی آخرت میں بھی۔ ایک غریب کو دیکھا، کچھ مدد کر دیجئے۔ ایک کمزور طالب علم کو دیکھا، اس کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے، اس کی مدد کر دیجئے تاکہ وہ پڑھ سکے۔ ایک آدمی جس کے ہاں کپڑے نہیں ہیں، کپڑے اس کو بنوا دیجئے۔ اگر میں کسی کے گھر خوشی داخل کروں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے میرے گھر میں خوشی داخل فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کے لیے کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جس کو سفارش کا باب کہا جاتا ہے، باب الشفاعہ، یعنی شفاعت کا باب، دوسروں کے لیے ریکمینڈ کرنا، ریکمینڈیشن، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں دوسروں کی مدد کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ لیکن سفارش کے کچھ اصول ہیں اسلامی شریعت میں، اگر ان اصولوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو غلط قسم کی سفارشیں آئیں گی، اور اس کا دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی بربادی اور تباہی۔ ایسی سفارش کی اسلامی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی۔ اجازت کون سی سفارش کی ہے؟ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، سورہ نساء کی 85 آیت، جس میں کہا گیا خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، سچائی کے کام میں اگر تم سفارش کرو گے تو اس کا آپ کو برابر ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کے کام میں،
ظلم و زیادتی کے کاموں میں اگر کسی کی سفارش کریں گے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، بیلنس ختم ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور آپ کے پاس کوئی بڑی پوزیشن ہے، عہدہ ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بچا لیا جائے، تو آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس اہلیت نہیں ہے، کوالیفیکیشن نہیں ہے، کام پر رکھا دیتے ہیں اس کو، یا آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ سفارش پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ہم ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ أنت الكريم ومنك العفو ومنك العفو يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اچھے کاموں میں بامقصد سفارش کرنے کی اجازت دی گئی، اس کا ثواب بھی بتایا گیا، اور برے جو کام ہیں اس میں سفارش کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ لیکن آج عموماً الٹا ہوتا ہے، اچھے کاموں میں سفارش کم اور برائیوں کی چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ کسی مدرسے اسکول میں ٹیچر بننا چاہتا ہے، آپ اس کی سفارش کرتے ہیں یا آپ کے پاس ایسا عہدہ ہے جس کی وجہ سے اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں آپ، مگر اس کے پاس اہلیت نہیں، اس کے کئی نقصان ہوں گے۔ یعنی ایک آدمی کی وجہ سے جتنے طلبہ وہاں جائیں گے، پڑھیں گے، وہ سب کا نقصان ہوگا اور آپ اس کا سبب بنے، کیونکہ آدمی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ٹیچنگ کیسے کرے گا وہ؟ اور پھر سینکڑوں طلبہ جو وہاں جائیں گے، ان سب کے نقصان کا آپ ذمہ دار بنیں۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جن کے پاس صلاحیت ہے اس کام کو کرنے کی، وہ پیچھے رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس واسطہ وسیلہ نہیں ہے، ان کی کوئی مضبوط سفارش کرنے والا نہیں ہے، صلاحیتوں کے باوجود وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ ان پر بھی ظلم ہوگا یا اس پر بھی ظلم ہوگا۔ ایسی سفارش کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سفارش کرنے کی بات فرما رہے ہیں، اشفعوا تؤجروا، اگر تم خیر کے کاموں میں سفارش کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ مستحق کو اس کا حق آپ دلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کا حق دلانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر سفارش کے اندر ایک اصول ذہن میں رکھا جائے، ہر آدمی جو سفارش کرتا ہے ضروری نہیں کہ قابل قبول ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی آپ کا اختیار ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں نقل کیا ہے، صحیح بخاری کی بات ہے وہ بھی، کہ ایک مشہور خاتون تھیں بریرہ، ان کا ایک ایشو تھا، میٹرومونیل ایشو، شادی کا مسئلہ، ان کے شوہر مغیث کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ان کے شوہر بڑے پریشان ہوئے، وہ بڑی کوشش کرتے رہے کہ بیوی کو کسی طرح منوائیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ بالآخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ کو بلایا اور بریرہ سے کہا کیوں نہیں تم صلح کر لیتے؟ تو بریرہ نے کیا سوال کیا، یہ تربیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی۔ حضرت بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا یہ حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں؟ کیوں؟ اگر آپ کا حکم ہے، سر اور آنکھوں پر میری کوئی رائے آگے چل نہیں سکتی، اور اگر حکم نہیں، ایک تجویز کے طور پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بھی کچھ بولنے کی اجازت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے رہا ہوں، یہ ایک پرپوزل ہے، ایک تجویز ہے کہ وہ ایسے مارے مارے پھر رہے ہیں اور تمہارا تذکرہ ہر جگہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ تو میری ایک رائے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، حکم نہیں ہے۔ تو پھر حضرت بریرہ نے کہا تو میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ تو مطلب کیا نکلا اس میں کہ سفارش کرنے والا اور جس کے پاس سفارش کی جائے، دونوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی سفارش لائیں میں اس کو قبول کر لوں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ سفارش کرنے والا ہو سکتا
نیک ارادے سے سفارش کر رہا ہو، مگر اسے ہو سکتا ہے کہ دوسری بات یا دوسرا پہلو نہ معلوم ہو، جب دوسری بات بھی اس کو بتا دی جائے گی تو سفارش کرنے والا بھی ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائے کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ تو یہ دونوں طرح سے دونوں کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا اصول ہے، سفارش کرنے والے کے لیے بھی ہر آدمی کی سفارش نہ کی جائے، اور جس کے پاس سفارش کی جائے ہر ایک کی سفارش ہر موقع پر قبول نہ کی جائے، بلکہ دیکھ سمجھ کر اس میں فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال اس سارے باب کا خلاصہ، چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر کے کام میں سفارش کریں، فائدہ ہوگا، مستحق کو حق دلائیں، فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کام آپ کروا دیں، الٹا کام، جس سے لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہو یا حقدار محروم ہو جائے، تو اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صلح کے متعلق ایک اہم بات فرمائی ہے۔ صلح آپس میں راضی نامہ کرنا، آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر اور خیر کے کاموں میں لگانا، ہر وقت یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، کہ اگر آپس میں میاں بیوی بھی ملتے ہیں، ریکنسلیشن ہوتی ہے، ان میں مصالحت، تو یہ اچھی بات، اگر اس کا امکان ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر دو مسلمان آپس میں سرگوشی کریں اصلاح کے لیے، آپس میں لوگوں کو ملانے جوڑنے کے لیے، تو اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ جسے کہا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سورہ نساء کی آیت 114، جس میں بتایا گیا خیر اور بھلائی صرف آپس میں جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، لوگ مل کر بات چیت کرتے ہیں، جنرلی یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اس طرح سرگوشیاں کریں، کانا پھوسی کرتے رہیں، مگر اگر خیر کے کام کے لیے کر رہے ہیں پھر ٹھیک، معروف کے لیے کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، یا صدقہ و خیرات کے لیے کر رہے ہیں یہ کر سکتے ہیں، اصلاح کے کوئی کام کے لیے، اصلاحی کوششوں کے لیے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں پھر یہ ٹھیک ہے، یعنی مقصد پازیٹیو ہو تو ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آ کر بیٹھا، چند لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، دو چار آدمی الگ سے ہٹ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی کوئی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح کی جو بات چیت ہے یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ مقصد اچھا ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ اس کو نقصان پہنچانے کی بات کریں، اس کے خلاف کوئی سازش کریں، جو اکثر کانا پھوسی ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا، لا خیر، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس طرح کرنے میں۔ اگر آپ اچھے کام کے لیے مشورہ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن بھائیوں کے درمیان کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی اگر دو مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی ایسا سینسیٹیو مسئلہ، حساس نوعیت کا مسئلہ پیدا ہو جائے جس سے وہ ذرا سا دور دور کھچے رہتے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تیل ڈال کر اور آگ لگانا چاہیے؟ نہیں، اس سے منع کیا گیا، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو قریب لائیں، ان کو جوڑیں، ان کے اختلافات کو کم کریں۔ ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ذرا انداز پر تو غور فرمائیے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، چھوٹا سا اختلاف ہوگا، کوئی بہت ہی مائنر ایشو ہوگا، معمولی بات، لیکن ہم لوگ اس کو کوشش کر کے بلو اپ کرتے ہیں، بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اس کے خلاف اور ادھر جا کر اس کو اس کے خلاف لگا دیں گے۔ یہ چیز سخت ناپسندیدہ اور معیوب ہے۔ اگر آپس میں کوئی اس طرح کی بات، کدورت وغیرہ پیدا ہو رہی ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو کم کریں، اس کو مٹائیں، تاکہ آپس میں اصلاحی کوئی کام ہو سکے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا صلح کرنے والے کے لیے اگر صلح مصالحت کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو وہ بھی بول سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد ہے دو بھائیوں کو جوڑنا، ان کو آپس میں ملانا۔ اس کے لیے جیسے فرمایا گیا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس آدمی کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا
جو دونوں کو ملانے کے لیے خیر کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، اب آپ جاتے ہیں پہلے آدمی کے پاس، کہتے ہیں مثلاً وہ جو دوسرا آدمی ہے آپ کے بارے میں تو اچھی بات کر رہا ہے، وہ خیر کے جملے کہہ رہا تھا وہ، تاکہ اس کا غصہ کم ہو، حالانکہ ہو سکتا وہ نہ کہا ہو، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ وہ آپ کے حق میں اچھی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر آپ جا کر اس کو کہتے ہیں پہلا جو آدمی ہے وہ آپ کے حق میں تو اچھی بات کر رہا تھا، تو اب اس سے کیا ہوگا، اس کی دشمنی بھی کم ہوگی، ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا، اس کا غصہ بھی نیچے ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر دونوں کے ملنے کا امکان زیادہ مضبوط ہوگا، اس طرح دونوں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اس کی اجازت دی گئی۔ ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کہ اگر دونوں میں چھوٹا جھگڑا ہے بڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جو بات نہیں ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے تاکہ دشمنی بڑھے۔ ارے وہ تو آپ کا دشمن ہے، آپ کے خلاف یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ اس نے برائی نہیں کی تھی مگر آپ لگاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے پاس آ کر اس کی برائی ادھر نقل کرتے ہیں۔ اور اگر آدمی کے پیٹھ پیچھے یہ باتیں نقل کی جائیں تو آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اچھا میری غیر موجودگی میں میرے خلاف یہ باتیں وہ کر رہا تھا، جو چھوٹی دشمنی تھی بڑی دشمنی بن جائے گی۔ اور یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ درمیان کے آدمی نے آگ لگائی۔ تو پڑھیے حدیثوں کو، سمجھیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ نفرت اور کدورتوں کو ہم مٹا کر محبت کے پیغام کو عام کرنے والے بنے۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ پیش کیا ہے، وہ ہے ضعیف، کمزور اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ اور اس کا جو مقام ہے، بعض اوقات لوگ دنیا کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کون معزز ہے اور کون معزز نہیں ہے۔ پڑھیے قرآن، سمجھیے سنت، تاکہ معلوم ہو سکے اللہ کی نزدیک معزز اور محترم وہ ہے جو ایمان اور عمل میں زیادہ درست ہو، اس کا رنگ کچھ بھی ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، اور جو آدمی ایمان اور عمل میں کمزور ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، دیکھنے والے اس کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کریں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم اور مختلف احادیث کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق